الرحمن الرحیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، سورہ التوبہ میں آیت مبارکہ نمبر 32 اور 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دشمنان دین، اسلام کے دشمن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور کو، دین اسلام کو اور دین کی حقانیت کو اپنی زبانوں کے ذریعے ناکام کر دیں، اس کو بجھا دیں، لیکن اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ضرور اپنے نور کا اور اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے اسے مکمل فرمائے گا، اگرچہ کافروں کو اور نہ ماننے والوں کو یہ چیز بری بھی لگے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، اگرچہ شرک کرنے والے اس کو ناپسند کریں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمناً مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر غلبہ دین اسلام ہو جائے گا اور دنیا میں اسلام کے سوا باقی کوئی دین نہ ہوگا۔ اس وقت تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنے مکمل غلبے کے ساتھ پوری کائنات پر چھا جائے گا، اور اس وقت ایک ہی حکومت ہوگی، وہ حکومت اسلام کی ہوگی، وہ حکومت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ التوبہ 10ویں سپارے کی آیت مبارکہ نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال، سونا چاندی اور دیگر ان کے خزانے جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے، اور انہیں تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنا جمع کردہ مال، اس کا ذائقہ چکھ لو۔ عذاب کی صورت میں اس وقت لوگ پچھتائیں گے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور جو مال سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اپنے مال سے محبت کرتے تھے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، اسی سورہ پاک سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 میں، جب کفار مکہ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور ہر طرح کی تکالیف دینے کے بعد قتل کا ارادہ کیا، ناپاک ارادہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے اذن سے اپنے پیارے یار غار جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیار رہنا، اور آخر اللہ کا جب وہ اذن اور امر ہجرت آ گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور کی طرف جانے لگے، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ غار کی چڑھائی، جو اس زمانے میں بھی جب کہ رستے اور سہولیات کافی ہو چکی ہیں تو لوگ وہ
طے کرنے سے گھبراتے ہیں، اس عالم میں قربان جائیں محبت اور ادب اور احترام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور پاؤں کی انگلیوں کے بل چل کر غار سور تک پہنچایا، اور پورا پاؤں بھی زمین پر نہ رکھا کہ کہیں میرے پاؤں کے نشانات دیکھ کر دشمنان اسلام کو خبر نہ ہو جائے۔ تو غار میں جب سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے تو انہوں نے غار کو اپنے کپڑوں سے صاف کیا، غار کے سوراخ بند کیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جان عالم، اے کائنات کی جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اندر تشریف لائیں۔ تو وہ کتنا پیارا اور حسین نظارہ تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر غار سور میں تھے، حضور کا سر انور تھا، ابو بکر صدیق کی آغوش پاک تھی، آقا نے ان کی آغوش پاک میں اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی عالم میں مشرکین مکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں غار کے دہانے پر پہنچ آئے، اور اللہ کے اذن سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، اور فاختہ نے کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے غار کے دہانے کو محفوظ بنا دیا، اور صدیق اکبر جب غار کے دہانے پر کفار کے چلنے کی آوازیں سننے لگے تو وہ گھبرا گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، وہ صرف دو ہی تھے غار میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو غار میں تھے۔ تو اس وقت اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے وہ فرماتے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم زدہ نہ ہو، خوف نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر سکون طاری کر دیا، اور ان کی ایسے لشکروں کے ذریعے، ایسی فوجوں کے ذریعے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فوجیں جو پوشیدہ فوجیں تھیں، وہ فرشتوں کی فوجیں تھیں جو کفار مکہ کو رستے سے ہٹا کر دوسری طرف موڑ رہی تھیں۔ اور اس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا صاحب کہا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی صحابیت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ التوبہ سپارہ نمبر 10 کی آیت مبارکہ نمبر 40 ہے۔ اور اسی عالم میں ایک سانپ بھی تھا جو صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ سانپ وہاں پر نہیں تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سارے غار کو جتنے سوراخ تھے بند کر دیے تھے، لیکن ایک تھا کہ جس کے لیے بند کرنے کے لیے آپ کے پاس فالتو کپڑا نہ بچا تھا، تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی وہاں رکھ دی کہ اگر کوئی چیز نقصان دہ باہر سے آئے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچ سکے، بلکہ مجھے تکلیف ہو جائے، بے شک میری جان چلی جائے لیکن میرے محبوب کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ قربان ہو جائیں ان کی محبتوں پر، ان کے پیار پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا ان کا۔ اچانک جب صدیق اکبر کو کسی چیز نے ڈسنا شروع کر لیا، لیکن یہ بھی تو عاشق تھے، یہ اپنے پاؤں کو ہٹاتے نہیں تھے، وہ تھی کہ ڈسے پر ڈسے جا رہی تھی، اور یہ تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اسی عالم میں سانپ کا اثر آپ کے پورے بدن پاک میں پھیل گیا، اور صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو گرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر پڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر کیا ہو گیا؟ آقا نے یہ نہ کہا کہ ایمرجنسی کی صورت ہے، حضور کسی چیز نے کھا لیا، بلکہ پہلے احترام کیا، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، پہلے یہ بولا، اور پھر کہا کہ کسی چیز نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور نے کہا ایڑی ہٹو، جب ایڑی سامنے کی تو آپ نے لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔
قربان جائیں صدیق اکبر تیری شان پر کہ تیرا آنسو گرتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑتا ہے، اور پھر تیری ایڑی کو تکلیف ہوتی ہے تو آقا اپنا لعاب دہن مبارک آپ کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، اور وہ اثر زہر اور اثر تکلیف فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے سانپ سے پوچھا تو نے میرے صدیق کو ڈسا کیوں ہے؟ تو سانپ نے کہا عارف کھڑی کی زبان میں، آسے آسے عمر گزاری جلے خار ازاراں، ان مالی باغنی دیکھن دیندا جدو ایاں بخاراں، کہ میں بھی تو آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا آقا، تو کوئی رستہ نہ تھا، تو آخر یہ راہ پائی، تو میں نے سوچا کہ انسان کی ایڑی کو ڈسوں تاکہ پاؤں ہٹائے تو آپ کا دیدار کر سکوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہر کوئی تڑپتا تھا۔ خواتین و حضرات، اب بریک کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم تیسرے کلمے کا ورد کر رہے ہیں، جس کی بڑی برکات ہیں، بڑے فیوزات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ تیسرے کلمے میں اللہ رب العزت کے کئی اسماء پاک آتے ہیں، بڑے فضیلتوں والے اسماء پاک آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر طرح کی قوت اور طاقت صرف و صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ذکر ہے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اللہ کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنی مشکلات کا حل تیسرے کلمے کے ذریعے کریں، اپنی پریشانیوں کا علاج تیسرے کلمے کے ذریعے کریں، اپنے آپ کو غموں سے آزاد تیسرے کلمے کے ذریعے کریں۔ تیسرے کلمے کا ورد اپنی عادت بنا لیں، تیسرے کلمے کا ورد اپنی روٹین بنا لیں۔ صبح و شام ہر روز تیسرا کلمہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر فیوزات و برکات پائیں، اور اپنے گھر میں سکون اور چین کی دولت پائیں۔ انشاءاللہ العظیم جب آپ تیسرے کلمے کی تلاوت مکمل کریں گے تو رمضان کے آخری ایام میں رمضان ریڈیو کی انتظامیہ کو آگاہ کریں گے، تو ہم سب مل کر آپ کا وہ بھیجا ہوا تیسرا کلمہ، پڑھا ہوا تیسرا کلمہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کورونا کی وبا سے بھی اور باقی پریشانیوں سے بھی آزاد کرے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کا ایک اسم پاک ہے القدوس، جس کا معنی ہے تمام عیوب سے پاک، تمام عیوب سے پاک۔ تمام عیوب سے پاک ذات صرف خدا کی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہر حص قوت خیال، وہم، عقل و فکر و ادراک، ہر شے کی نقص سے، ہر شے کی کمزوری سے، ہر طرح کی کمزوری سے وہ پاک ہے، اور وہ صحیح تعریف کے لائق ہے۔ اور جو آدمی اس اسم پاک کی تلاوت کرے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، روز اس اسم پاک کی تلاوت کرنے والا ہر طرح کی معصیت سے، کمزوریوں سے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کا خصوصی طور پر اسے فضل ملتا ہے، اسے کرم ملتا ہے، اس کے سینے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، دل میں
گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے بگڑے ہوئے معاملات اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کی تلاوت کی برکات سے وہ سلجھ جاتے ہیں اور وہ مشکلات اور غموں سے باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس اسم پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اپنے مالک کو راضی کریں۔ اب دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک ارض و سما، اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، اے ماں کی شکم میں بچے کو روزی دینے والے، اے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو رزق پہنچانے والے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو رب ہے، تو کریم ہے، ہم پہ کرم فرما، تو رحیم ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، تو غفور ہے، ہمیں اپنی چادر مغفرت میں جگہ عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنی پکڑ سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما۔ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرما، اپنا پیار عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی سنگت و صحبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے وہ نیک بندے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کی راہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور وہ بندے جن سے تو ناراض ہے یا جن پر تیرا غضب ہے، ان لوگوں کی سنگت و صحبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ گمراہ لوگوں کے رستے پر چلنے سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما۔ مولا جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں، جو گناہ، جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، مولا وہ ہمیں معاف فرما، اور اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو جس طرح کا بوجھ تو نے پہلی امتوں اور پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، نہ ہی ایسے بوجھ اور ایسی آزمائش میں ہمیں مبتلا فرما جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ مولا ہمیں معاف فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ کرم فرما، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، اور تو جسے اپنی بارگاہ کی حفاظت عطا فرمائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو سب سے بڑا محافظ ہے، تو سب سے بڑا شفا دینے والا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی دور و نزدیک سے رمضان ریڈیو کا پروگرام سن رہے ہیں یا دعا میں شامل ہیں، مولا سب کی التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی نیک تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے گھروں میں امن و سکون کی شمع روشن فرما، سب کے گھروں سے اندھیرا، تاریکیاں، نفرتیں اور دشمنیاں، نہ اتفاقیاں، بے برکتیاں دور فرما، برکتیں نازل فرما، محبتیں نازل فرما، پیار نازل فرما، اتفاق اور اتحاد نازل فرما، اور گھروں میں بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے، ہماری نسلوں سے، امت مسلمہ سے، ساری انسانیت سے کرونا وائرس کی وبا کو دور فرما، اور رمضان ریڈیو اس کی ساری انتظامیہ جن کے ذریعے ہم تیرا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں، تیرے محبوب کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں، اے اللہ اس ساری انتظامیہ کے حالات پر فضل فرما، ان کے بزرگوں کی بخشش فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، انہیں غیب کے خزانوں سے بے حساب مولا اجر عطا فرما، اپنے محبوب کا صدقہ ان کی مشکلات دور فرما، ان کے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الشر وقنا عذاب الارض وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اجازت عطا فرمائیے۔ شکریہ۔